محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کے دن مختصر سوال و جواب کی خصوصی نشست میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ ہمارے پاس ناموں کی فہرست ہے۔ سب سے پہلا نام عدنان بیگ جالون۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کے سر میں درد ہو رہا اور درد بغیر انجیکشن کے نہیں جا رہا، تو ایسی شکل میں روزے میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ انجیکشن نس میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے۔ البتہ اگر کتے کاٹنے وغیرہ کا انجیکشن ہے اور پیٹ میں اس طرح لگایا جائے کہ وہ معدے تک اس کی سوئی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صادق کمال صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وتر کی نماز میں میری دعائے قنوت ابھی مکمل نہیں ہوئی، کبھی آدھی، کبھی کچھ کم، کبھی کچھ زیادہ، اور امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں یا وہیں پر یا پورا کر لیں؟ کم رہ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ نے لکھا ہے کہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، تو زیادہ ہو جاتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ زیادہ کیسے ہو جاتی ہے۔ خیر، اگر امام کے ساتھ آپ نہیں پڑھ پائے، کچھ رہ گیا ہے، تو امام کے ساتھ آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اگر آدھی کچھ تو پڑھ لیا ہوگا تو امام کے ساتھ آپ چلے جائیں۔ اگر ایک آدھ جملے رہ گئے ہیں تو ان کو پورا کر کے رکوع میں چلے جائیں۔ لیکن اگر زیادہ رہ گئی، کوئی امام بہت فاسٹ ہے آپ کی بہت، اور زیادہ رہ گئی اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ پورا کریں گے تو امام رکوع میں، تو پھر آپ کھڑے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے اپنی پوری کرنے کے بعد تو امام قومہ میں ہوگا، پھر جب آپ قومہ کریں گے تو امام، تو اس میں خرابی ہوتی ہے کہ آپ پوری مسجد میں تنہا آپ الگ نماز پڑھتے دکھیں گے، ایسا لگے گا کہ جماعت الگ پڑھی جا رہی ہے اور آپ الگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے امام کے ساتھ آپ چلے جائیں۔ ایک آدھ جملے کی بات الگ ہے، لیکن اگر تھوڑی بھی تاخیر آپ کو محسوس ہو تو آپ امام کے ساتھ چلے جائیں اور وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اسی میں دوسرا آپ کا جز تھا کہ اگر دعائے قنوت یاد ہو، اس کے باوجود ربنا آتنا پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اصل میں عبادت شوق سے عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت یہ کھیل کا نام نہیں ہے کہ صاحب یہ یاد ہے تو اس کی جگہ پر، یہ کوئی معقول سوال بھی نہیں ہے، اور یہ مناسب بھی نہیں کہ آدمی کو دعائے قنوت آتی ہو اور اس کے باوجود آدمی ربنا آتنا پڑھے۔ ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر دعائے قنوت آ رہی ہے اور ربنا آتنا پڑھ لے تو ٹھیک ہے، واجب ادا ہو سکتا ہے، لیکن کراہت آ جائے گی اس میں، نماز میں، یعنی آپ کے نماز میں کراہت آ جائے گی، چاہے وہ امام کے پیچھے ہوں اور چاہے آپ الگ پڑھ رہے ہوں۔ آپ کو دعائے قنوت اگر آتی ہے تو وہی پڑھنا ہے۔ ارقم اعجاز روشن نگر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی دوا آتی ہے الفاظ کر کے یا وکس سینے میں لگا لیں تو کیا ہے؟ سینے میں لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے انہوں نے پوچھا ہے کہ بھپارا لینا، بھپارے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بھپارے میں بھاپ ہوتی ہے، بھاپ پانی ہوتا ہے، اور بھپارا منہ اور ناک سے لیا جاتا ہے، وہ سیدھے پیٹ میں، پھیپھڑے میں یا پیچھے اندر پہنچتا ہے، حلق سے نیچے وہ چیز پہنچتی ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر آپ بھاپ میں تھوڑی دیر آپ ہاتھ یوں رکھے رہیں تو آپ دیکھیں کہ پانی کے قطرے جو ہو جائیں گے، یا ہانڈی اگر پک رہی ہو، آپ ڈھکن، گرم ہانڈی سے آپ ڈھکن اتاریں اور ڈھکن ہٹانے کے بعد اس ڈھکن کو ٹیڑھا کر دیں تو بہت سارا پانی گر جائے گا، وہ بھاپ ہی ہوتی ہے۔ تو بھاپ بھی پانی کی ہی شکل ہے۔ یہ جو بادل ہوتے ہیں نا، بھی سمندر اور پہاڑی ٹھنڈے علاقوں سے بھاپ اٹھتی ہے، جو بادل بنتے ہیں برسات میں وہ برستے ہیں پانی، تو بھاپ بھی پانی کی شکل ہوتی ہے، لہذا بھپارا لینے سے روزہ چلا جائے گا۔ محمد شاہ رخ مچھلی ٹولہ ہے پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں؟ کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ توصیف احمد انہوں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کو پیسے ادھار دیا تو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ اگر آپ نے ادھار اور قرض دیا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے۔ ہاں، اگر آپ نے جس کو دیا ہے وہ بہت ٹالا مٹولی کر رہا ہے اور شکل ایسی بنی جیسے ہمارا پیسہ مر گیا ہے، یا زکوٰۃ یا وہ قرض ادا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں آپ زکوٰۃ نہ دیں، جب ملے تب پھر آپ زکوٰۃ دے دیجیے گا، ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عام حالات میں آپ کسی کو قرض دیں، کسی کو پیسے دیں تو بہرحال اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے آئے گی، دینے والے کے ذمے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے فیصل کنگ ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک مسئلہ ہے، شادی سے پہلے گھر والے زیورات بنوا کر رکھ لیتے ہیں، مثلا لڑکے یا لڑکی کے لیے، تو کیا مسئلہ بنے گا؟ زکوٰۃ دی جائے یا نہیں؟ شادی سے پہلے جو عام طور سے لڑکی کے جہیز میں دینے کے لیے یا لڑکے کو ڈالا یا
لے جانے کے لیے، اس کی دلہن کے لیے جو زیورات بنتے ہیں وہ ہوتے گھر ہی کے ہیں، وہ شوہر کی مثال کے طور پر ہیں تو، اور بیوی کے ہیں تو، یعنی جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ انہی کے زیور ہوتے ہیں، تو جب تک ان کو دے نہیں دیا جائے گا تب تک وہ زکوٰۃ انہی کی نکلے گی۔ ہاں جب آپ دے دیں، لڑکی کو آپ دے دیں تو پھر اب اس کے ذمے آ جائے گا۔ لڑکی کی شادی ہو، شادی میں اس بہو کو دے دیں تو پھر اب وہ لڑکا اور بہو جانے، لیکن جب تک آپ دیں گے نہیں وہ تو آپ کا ہے۔ خالی نیت کر لینے سے یا زیور بنوا کر کے اس نام سے رکھ دینے سے کہ ہم اس کو جہیز میں دے دیں گے یا لڑکے کے ڈالے میں بھیج دیں گے، اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال اس پر آپ کا حق ہے، آپ کی ملکیت ہے۔ جب دے دیں گے تو پھر حکم ختم ہو جائے گا، جب تک نہیں دیں گے بہرحال وہ آپ کا ہے، آپ کو دینا پڑے گا۔ محسن سید، انہوں نے تراویح کے بیچ میں چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ تو کیا ضرورت ہے بھائی چھوڑنے کی؟ اگر عذر ہے تو عذر سے تو پوری تراویح بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ، بغیر عذر کے ظاہر بات ہے کہ گناہ ملے گا۔ اور اگر ایسا کوئی عذر ہے کہ آپ 10 پڑھ سکتے ہیں، 10 نہیں پڑھ سکتے، تو عذر کی بات الگ ہوتی ہے۔ سنت مؤکدہ ہے عذر کی وجہ سے، واقعتاً اگر شرعی عذر ہے تو سنت مؤکدہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو سوال کچھ بہت مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کہ صاحب تراویح کی نماز بیچ میں چھوڑ سکتے ہیں، یہ کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ پوچھنے کا منشا کیا ہے، تھک گئے ہیں، کوئی اور وجہ ہے، مقصد کیا ہے سوال کا۔ عام حالات میں ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت پڑھی اور چلے گئے، جتنا موڈ میں آیا پڑھی، جتنا موڈ میں آیا نہیں پڑھی چلے گئے، تو یہ تو غلط بات ہے۔ یہ تو جتنی آپ تراویح چھوڑیں گے اس چھوڑنے کا گناہ ملے گا، اور اگر واقعتاً شرعاً عذر ہے تو اس کی بنیاد پر آپ پوری تراویح بھی چھوڑ سکتے ہیں، آدھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب آپ نے چونکہ عذر کو واضح نہیں کیا لہذا جواب بھی اجمالی طور پر آپ کو دے دیا گیا مختصر انداز میں۔ محمد زاہد حسین، استعمال کرنے والے زیور پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جی فرض ہے، بعض ائمہ کے یہاں نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم مسلک حنفی پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے یہاں استعمال کرنے والے زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو جس امام کے مسلک پر عمل، یہ امام اصل میں کیا ہے، امام بھی قرآن اور حدیث ہی سے مسائل کو مستنبط کرتے ہیں، وہ کوئی ان کا دین ان کی شریعت نہیں ہے۔ اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں تو اس کا یہ ان کا دین ان کی شریعت نہیں ہے، یہ ہے حضور کا دین، حضور کی شریعت۔ انہوں نے سمجھا، ہم نے ان کی سمجھ پر اعتماد کیا ہے کہ ہم سے زیادہ وہ سمجھیں، حضور سے زیادہ قریب تھے، قرآن و سنت پر ان کی نظر تھی، اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایک ٹیم تھی، انہوں نے ریسرچ کیا، تحقیق کیا، اور ہم کو پکا پکایا ہم کو دے دیا کھانا، ہم کو پکانے کی ہم کو پکا پکایا کھانا دے دیا، ہم کو مزید اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر امام کے یہاں کچھ مسائل نرم ہیں، کچھ گرم ہیں، یعنی کہیں دقت ہے کہیں آسانی ہے، تو اگر اس طرح آدمی آسان چیزیں ڈھونڈے گا تو پھر نفس کے بنیاد پر وہ ہر جگہ پر آسانی چیز ڈھونڈنے شروع کر دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب پتہ چلا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس نے دیکھا سردی کا موسم ہے، امام شافعی کے یہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو وہ وہاں جا کے کود جائے گا، چھلانگ لگا دے گا، خون نکل رہا ہے اور وہ کہے گا کہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، تو اس طرح پھر شریعت کھیل اور مذاق بن جائے گی۔ تو اس لیے آپ اگر حنفی المسلک ہیں تو استعمال کرنے والے زیور پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اگر کوئی دوسرے مسلک کا، امام شافعی کے مسلک کا ہے تو اس پر عمل کر سکتا ہے، کسی حنفی مسلک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلک پر عمل کرے۔ تو ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی قرآن و سنت سے مستفید ہے اور اسی سے نکلا ہوا جیسے اور ائمہ کے مذاہب، تو ہمارے یہاں استعمال کرنے والے زیور پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہے، جو کیش، ایک نام اسرائیل، یہ پوچھتے ہیں کہ جو کیش، جو زیور ہے اور جو زمین پہ زکوٰۃ دینا یا زمین پر نہیں دینا، ان کا منشا ہے کہ کیش پر دینا ہے، زیور پر دینا ہے، تو کیا زمین پر بھی دی جائے گی زکوٰۃ؟ اگر زمین اپنے رہنے کے لیے خریدا، اپنی ضرورت کے لیے خریدا ہے کہ اس میں مکان بنائیں گے یا فیکٹری لگائیں گے، اپنا کارخانہ لگائیں گے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا رکھ لیا کہ بچوں کے کام آئے گی کبھی تو زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کو ریسل کے لیے خریدا کہ جہاں اس کا ریٹ فوراً ملے ہمیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ بزنس کے طور پر، بہت سے لوگ زمینوں کے بزنس کرتے ہیں، یا رقم اس نوعیت سے لگائی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی، تجارتی مال بن جائے گا۔ تو زمین کے سلسلے میں تفصیل ہے، اگر اپنی ضرورت کے لیے خریدا ہے تو ایسی شکل میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر انویسٹ کیا ہے رقم کو، انویسٹ سے مراد یہ ہوا کہ اس نے رقم لگائی اور انویسٹ کہتے اس کو ہیں کہ جہاں نفع ہوا فوراً بیچ دیں گے، تو اب گویا وہ زمین بھی ایک تجارتی چیز بن گئی ہے اور اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی۔ یا زمین کو اتنا خطہ بھی دے سکتے ہیں
مثال کے طور پر کسی کے پاس 40 بیگھے زمین ہے، سال گزر گیا تو اب وہ 40 بیگھے میں 1 بیگھہ زمین دے دے، یا یہ کہ اس کی قیمت لگائے اور قیمت لگانے کے بعد 2.5% جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ دے دے۔ کسی کے پاس 100 گز زمین ہے، 2.5 گز زمین جو ہے وہ 2.5% زمین دے دے، زمین پیسہ نہیں تو زمین دے دے۔ وہ بہت سے لوگ ایسے بلڈر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس زمینیں بہت ہوتی ہیں، پیسہ نہیں ہوتا اور زمینیں مہنگی ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ 10 20 لاکھ تو آدمی کیش نہیں ہوتا، ایسی شکل میں وہ اپنا پلاٹ ہے، اپنی زمین کا حصہ زکوٰۃ میں نکال دیں، اس کو فروخت کر دیں اور فروخت کر کے وہ رقم کسی کو تقسیم کر دیں۔ ایک نام ہمارے سامنے عریضہ، یہ کہتے ہیں عید کے جو 6 روزے ہوتے ہیں کیا دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے اور ان روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ دونوں طرح صحیح ہے، آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور پھٹ کر ناغہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان روزوں کی فضیلت بھی حدیث کے اندر آئی۔ اب کیا فضیلت ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ کس نوعیت کی فضیلت ہے، لیکن بہرحال فضیلت آئی ہے۔ بنت محمد طارق انہوں نے پوچھا ہے کہ رکعت فرض یا سنت میں اگر 2 رکعت کے بعد ہی سلام پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ 4 رکعت والی فرض یا سنت میں اگر 2 رکعت ہی پر سلام پھیر لیا اور کسی سے بات نہیں کی اور قبلے سے سینہ نہیں پھرا، جیسے ایسے قبلے سے سینہ نہیں پھرا، تو آپ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو پوری کر لیں، نماز میں گویا بھی آپ شامل ہیں۔ اور اگر آپ نے سینہ قبلے کی طرف سے پھیر لیا یا بات کر لیے تو اب وہ نماز ختم ہو گئی، اب دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور جب تک ایسا نہیں کیا تو آپ اس نماز میں جڑ سکتے ہیں، آپ سجدہ سہو کریں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ نام آصف، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیرا، بعد میں معلوم ہو کہہ رہی ہے تو 4 رکعت تھی اور آپ کا سینہ نہیں پھرا، بات نہیں کی، تو گویا بھی آپ نماز ہی میں ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا پڑھ لیجئے، پھر سلام پھیریے اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر لیجئے۔ اور بھی طریقے اس کے ہیں، لیکن ہم نے یہ والا طریقہ بتا دیا، اور بھی اس کی شکلیں۔ آصف صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر غلطی سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی تو کیا ہے؟ تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھ لیجیے۔ اسلام سولنکی پوچھتے ہیں کہ کیا ذاکر نائک کی ڈیبیٹ دیکھ سکتے ہیں؟ ان کی وہ ڈیبیٹ جو تقابل ادیان کے بارے میں ہے، تمام مذاہب کا جو انہوں نے تقابل کیا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل سے اسلام کو برحق اور سچا ثابت کیا ہے، وہ ڈیبیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ اس طرح کے لوگوں کو گوگل پر سرچ نہ کریے، کیونکہ حکومت آپ پر شکنجہ کس سکتی ہے کہ ایسے آدمی کی اسپیچ آپ کیوں سنتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی خبر ہے کہ 2 لوگوں کو پاکستانی ڈرامے میں جو گانے ہوتے ہیں اس کے سننے پر گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ نئی عمر کے تھے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستانی ڈرامے میں جو گانے ہوتے ہیں وہ سن رہے تھے، تو جہاں اتنی تنگی ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ جس کو حکومت نے بھگوڑا گھوشت کیا ہو، ثابت کیا ہو، اور حکومت باقاعدہ واپس لانے کی فکر میں ہو، تو وہ گویا بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں، اور حکومت کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کی آپ ڈیبیٹ، ایسے لوگوں کی تقریریں کیوں سنتے ہیں؟ آپ اس کو نہ سنیں۔ آپ کے ذہن میں جو اشکالات ہوں وہ علماء ہمارے چینل کے ذریعے سے پوچھ لیں، یا ویسے بھی فون کر لیں، یا کسی بھی ذریعے سے آپ پوچھ لیں، آپ کو وہ سارے اشکالات آپ کے حل ہو جائیں گے، ساری معلومات آپ کو مل جائے گی جو ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ذریعے سے معلومات آپ کو ملتی ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ ذاکر نائک بلکہ دوسرے ملکوں کے بھی، اور خاص طور سے پڑوس کے ملک کے کسی بھی علماء کے بیانات کو بہت زیادہ نہیں سننا چاہیے، کیونکہ پھر ہمارے لیے دقت و مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ سمیرہ سرگودھا، شادی کے 2 مہینے کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری ساس نے کہا کہ تم میرے بیٹے کا حق معاف کر دو، میں نے معاف کر دیا، پھر مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا، سب کچھ چھین لیا، مجھے عدت بھی نہیں گزرنے دی، تجھ پر پیسہ کیا ہے، اپنے قبضے میں رکھ لیا، تو حق مہر معاف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر آدمی خوشی سے معاف کرے تو ہوتا ہے، لیکن اگر دباؤ میں معاف کرے تو معاف نہیں ہوتا۔ ضابطے میں جب شوہر کا انتقال ہوا تو پہلے اس کا جو ترکہ جو بھی اس نے چھوڑا ہے اس میں پہلے آپ کا مہر نکلے گا۔ اگر آپ نے دباؤ میں معاف کیا تو معاف نہیں ہوگا، پہلے آپ کا اس ترکے سے مہر ادا کیا جائے گا، پھر جو ترکہ بنے گا اس میں آپ کو بیوی کا حق ملے گا، اور جیسے سارے ورثہ میں تقسیم ہوگا آپ کو بھی تقسیم ہوگا۔ اگر شوہر کے بچے تھے تو آپ کو 1/8 ملے گا، 12.5%۔ شوہر کے بچے نہیں تھے
تو ایسی شکل میں آپ کو 54/4 ملے گا، 25% آپ کو 100 میں 25% ملے گا۔ باقی یہ کہ ساس نے آپ سے چھین لیا اور عدت پر نہیں بیٹھنے دیا تو اس کا تعلق مسئلے سے نہیں ہے، یا آپ اپنے خاندان میں سامنے رکھیں کہ بھئی آپ پر ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس نے عدت نہیں گزارنے دی، آپ سے چھین لیا، تو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو اور خود شوہر کے خاندان کے لوگوں کو بیچ میں ڈالیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو ختم کیا جائے، انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کو سنا جائے گا۔ تو مسئلے کو سے ہم نے آپ کو بتا دیا، باقی جو آپ کو مدد حاصل کرنا ہے وہ خاندانی اور اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے اس مسئلے کو سمجھیں اور اپنی مدد حاصل کریں۔ باقی عدت آپ کی گزر جائے گی، عدت چاہے وہ گھر سے باہر نکال دیں یا اپنے میکے میں رہیں، عدت تو جو 4 مہینے 10 دن اگر حاملہ عورت نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن وفات کی عدت ہے، وہ بہرحال گزر جائے گی، آپ کہیں پر بھی گزاریں، وہ آٹومیٹک گزر جائے گی، نیت ہو چاہے نیت نہ ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی گھر میں ہو، وہ عدت آٹومیٹک اتنی مدت گزرنے کے بعد گزر جائے گی۔ زرینہ بیگم بھیونڈی، ان کا کامنٹ ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور آپ کو قبول کرے۔ یہ سوال کرتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت، اصل میں جب زمانہ جاہلیت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضور سے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے جو زمانہ جاہلیت مراد لیا کہ یعنی ہمیں پہلے مسئلے کا علم نہیں تھا، یا یہ کہ غفلت تھی عمل کرنے پر، اب ہم کو ہوش آیا ہے، وقت کافی گزر چکا ہے، تو ہمارے پاس بہت زیور تھا لیکن کئی سال تک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا، 20-25 سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ تو دینا پڑے گی آپ کو۔ آپ اس کا ایک کیلکولیٹر کے ذریعے سے اس کا کیلکولیشن کر لیں، ایک آئیڈیا لگا لیں، سوچ لیں، جتنا بھی ذہن میں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جذبہ دیا ہے اور تو توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا، اس کو مانگیے۔ تو بہرحال آپ پین ڈائری نکال کر کے بیٹھیں، کیلکولیٹر، اور ایک اپنے ذہن پر زور ڈالیں کہ کتنا میرے پاس زکوٰۃ زیور تھا اور اس اعتبار سے کیا بنتا ہے، اس اعتبار سے آپ نکال دیجئے۔ بہرحال زکوٰۃ آپ کو پچھلی بھی نکالنا پڑے گی، اور یہ اسی جیسے نمازیں چھوٹ گئیں کسی کی، معلوم نہیں تھا بیچارے کو، یا معلوم تھا اس نے جوانی میں کوتاہی کی، اب 50 سال کا ہو گیا ہے تو اسے 35 سال کی نمازیں قضا کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے نمازیں تو قضا کرنی پڑیں گی وہ۔ اسی طرح ان کا دوسرا سوال ہے، کیا مقدمات یا زمین کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ مقدمات میں اور زمین میں یہ زمین والا مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا کہ زمین میں زکوٰۃ کی رقم، یا یہ کیونکہ یہ زمین کو زکوٰۃ کی رقم میں دے سکتے ہیں تو سوال بنے گا، زمین میں دے سکتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو زمین کو دے سکتے ہیں، ابھی ہم نے اوپر بتایا کہ اگر کسی کے پاس فلیٹ ہیں بہت سارے یا زمینیں پلاٹ پڑے ہوئے ہیں تو زمین کو بھی وہ زکوٰۃ میں دے سکتا ہے، اتنا خطہ ہے 2.5% زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جسے کاروباری کے یہاں کبھی ہوتا ہے کہ کیش نہیں ہوتا، مال بھرا پڑا ہے، تو اس مال ہی سے 2.5% زکوٰۃ دے دیں۔ باقی یہ کہ مقدمات میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے آپ، ہاں اگر وہ مقدمہ لڑنے والا غریب ہے، حق بجانب ہے، تو آپ اس غریب کو دے دیں، غریب کی مدد کی نیت سے، اب اس سے مقدمہ لڑے، کچھ بھی کرے۔ اور اگر غریب ہے اور یہ مقدمہ غلط لڑ رہا ہے، یعنی یہ خود ناجائز مقدمہ لڑ رہا ہے، تو ایسی شکل میں غریب ہونے کی ایسی سے زکوٰۃ دے تو سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، مت دیں، کیونکہ وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم کو ناجائز مقدمے میں، کیونکہ یہ حق بجانب نہیں ہے، یہ ناجائز مقدمے پر خرچ کرے گا، اور مال مفت دل بے رحم، بغیر محنت کے جو پیسہ آتا ہے تو یہ لٹائے گا وکیلوں میں، کچہری کورٹ کچہری میں، لہٰذا ایسے کو زکوٰۃ مت دیجیے۔ ہاں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، فقیر ہے، اور واقعتاً مقدمہ بیچارہ حق بجانب ہے لڑنے میں، تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں، وہ جیسے دوسرے مصارف میں خرچ کر رہا ہے مقدمے میں بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مقدمہ صحیح طور پر ہو، یعنی باقاعدہ یہ اپنے حق کے وصولنے کے لیے مقدمہ لڑ رہا ہو۔ ظفر بھیونڈی یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری کی وہ کون سی جس میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہے، وضاحت فرمایا، اور شیخ فرقہ اس کو لے کر 20 رکعت تراویح پر تنقید کرتا ہے۔ شیخ فرقہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم، اس سلسلے میں بار بار بہت سی ویڈیوز آ چکی ہیں، مزید سوال کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے چینل کو سرچ کر لیں یا یوں بھی نیٹ پر سرچ کر لیں، تراویح 20 رکعت یا 8 رکعت، اور اس میں جو علماء حق ہیں، خاص طور سے اس سلسلے میں الیاس گمن صاحب کی بھی اچھے چھوٹے چھوٹے کلپ سے پڑھے ہوئے ہیں، اس کو آپ سن لیں اور انشاءاللہ اس کو آپ کا پورا جواب مل جائے گا کہ بخاری میں کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ شیخ فرقہ یہ کون ہے اور اس کا کیا جواب ہے، سب آپ کو اس کے اندر مل جائے گا۔ زرینہ بیگم بھیونڈی انہوں نے دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
فرماتے ہیں میرا سوال تراویح کے 2 کے بجائے 4 پڑھ سکتے ہیں جبکہ تنہا پڑھ رہے ہوں؟ دوسرا سوال ہے کہ فرد ہاشمی تقریر گھر میں عورتیں سن سکتی ہیں، اس کے عقائد کیسے ہیں؟ ہاں 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر 2 رکعت میں نہیں بیٹھی تو وہ پھر 2 ہی ہوگی، سمجھ لیجیے گا۔ 4 رکعت پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2 میں بیٹھیں۔ اور یہ فرد ہاشمی یہ گمراہ قسم کی عورت ہے، اور اس کے نظریات اور عقائد بھی گڑبڑ ہیں۔ اجماع کا انکار اور 3 طلاق کو یہ کرنا، اور حیض کی حالت میں بھی، ناپاکی میں بھی قرآن چھونا وغیرہ وغیرہ، اس کی ایک فہرست ہے۔ تو ایسی عورتوں کو نہ سنیں۔ اور علماء حقہ، وہ علماء جو باقاعدہ مشہور ہیں اور ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ علماء حق ہیں، علماء دیوبند، علماء حق، چاہے اپنے ملک کے ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں، ان کے بیانات آپ سنیں۔ اس طرح کی عورتوں کے یا ایسے لوگوں کے بیانات نہ سنیں جن کے بارے میں پورے وثوق سے نہیں معلوم کہ ان کی عقیدے کا ہے۔ لیکن اس عورت کے بارے میں یہ وضاحت ہو چکی کہ یہ گمراہ عورت ہے۔ شعیب جمالی پوچھتے ہیں کہ 3 تسبیح جو صبح شام پانے کی درود شریف، تیسرا کلمہ استغفار، اس میں چھوٹا درود پڑھ لیں، اس کی فضیلت درود ابراہیم سے کم ہوگی یا نہیں؟ اور کبھی بھول گئے؟ دوسرا سوال بھی آگے آتا ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ مشہور ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، جتنی مشقت آپ اٹھائیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ ظاہر بات ہے کہ صبح شام کی تسبیحات ہیں کہ 100 مرتبہ تسبیح اور 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف، اگر درود شریف بڑی والی پڑھیں گے تو اس پر وقت بھی زیادہ لگے گی، محنت بھی زیادہ لگے گی، تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اور اگر آپ مختصر والی درود شریف پڑھیں گے تو وہ فضیلت آپ کو مل جائے گی، جہاں پر ہے کہ 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام کو آپ پڑھیں، استغفار تسبیح یعنی سبحان اللہ تیسرے کلمے کی اور استغفار کی اور درود شریف کی، تو چھوٹی درود پڑھنے میں بھی وہ فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ لیکن جو ثواب درود ابراہیمی کا ہوگا، ثواب کے اعتبار سے اس میں کمی آ جائے گی۔ یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، وقت زیادہ آپ کو لگانا پڑا، اس میں مشقت کم ہے، وقت بھی کم ہے، لیکن فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ جو حدیث میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ دوسرا جو جن کا تھا کبھی بھول گئے تو بیچ میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں، اگر بھول جائے، جہاں سے یاد آ جائے وہیں سے شروع کر لیں، اور جتنی آپ نہیں دے سکے اس کا اعادہ کر لیں، کیونکہ وہ اللہ اکبر بھائی اللہ کی بڑائی ہے، اور دوسرا کلمہ اور یہی سب الفاظ ہیں اس کے اندر، تو ان کو بھی دہرا لیں جلدی سے، اور نہیں جہاں سے آپ کو اذان ملی وہیں سے جواب دے دیں۔ ثنا اسحاقی پوچھتی ہیں کہ حضور حضرت پوچھنا ہے کہ ہم دعا میں پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنے بڑوں سے سنا، مگر قرآن پاک نے کافر اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا منع فرمایا، تو ہم کس طرح دعا مانگیں؟ کیا ماں کی مغفرت کی دعا کافروں کے میں بھی شمار ہوگی؟ پہلا جز کا منشا یہ ہے کہ جب پوری امت کی دعا مانگتے ہیں سارے انسانوں کے لیے، تو اس میں تو کافر اور مشرک بھی مغفرت کی۔ اصل میں امت 2 طرح کی ہے، ایک امت اجابت، ایک امت دعوت۔ امت اجابت وہ ہے جو اسلام قبول کر چکی ہے، اور امت اجابت جس کو اسلام کی دعوت دی جانا ہے۔ تو جب یہ اس طرح مطلق آپ بولتے ہیں مغفرت کی دعا، تو آٹومیٹک اس میں وہ امت شامل ہوتی ہے جو حضور پر ایمان لا چکی ہے، تو وہ خود بخود نکل جاتی ہے وہ امت۔ اب وہاں اس میں ڈیفینیشن آدمی نہیں کرتا دعا میں کہ اے اللہ امت سے میری مراد وہ امت ہے جو حضور پر ایمان لا چکی ہے، وہ والی امت مراد نہیں ہے جو امت دعوت ہے، یہ آدمی تفصیل نہیں کرتا، لیکن اس کے ذہن میں، مائنڈ میں وہ چیز رہتی ہے، تو جب بولے گا تو مراد اس سے وہی لوگ ہوں گے جو مسلمان ہیں، تو اس میں وہ شامل ہوں گے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے آپ ایمان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب کرے۔ تو مطلق اگر امت کی مغفرت کی دعا مانگیں گے تو وہ آٹومیٹک امت اجابت مراد ہوتی ہے جو اسلام قبول کر چکی ہے۔ اور ایک جز ان کا تھا کہ ماں کی دعا مانگنے میں کافروں کو شمار ہوتا ہے، یہ ہم سوال نہیں سمجھ پائے، ممکن ہے ٹائپ کرنے میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہو، انشاءاللہ ہم آگے اس جز کو آپ کو اگلے ہفتے میں اس کو رکھ دیں گے، کیونکہ سوال میں کہ کیا ماں کی مغفرت کی دعا کافروں کو بھی شمار ہوتا ہے، یہ کوئی سوال بن نہیں رہا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ آخری سوال ہمارے پاس ہے، ثنا اسحاق انہوں نے پوچھا ہے، ایک ویڈیو بھیجا ہے کہ جو اس میں وظیفہ بتایا گیا ہے کہ ڈیلیوری میں جو وظیفہ بتایا گیا کیا وہ صحیح ہے؟ یعنی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، آسانی سے ڈیلیوری ہوتی ہے، کیا یہ وظیفہ صحیح ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم اس کو لنک سرچ کریں گے، تو ہم نے بھی سرچ کیا تو 9 منٹ کی کلپ ہے، اب اس 9 منٹ کی ہم سنیں پھر اس میں دیکھیں کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ 9 منٹ میں 4 منٹ وہ اپنی چینل کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہمارا چینل ایسا ہے ویسا ہے، 2 منٹ اخیر میں وہ بات بیان کرتا ہے، تو پورا ہم نے نہیں سنا، لیکن آپ نے جو اس میں یہ قہار دیا، دیکھیے ایسا حدیث ودیث میں کہیں آیا نہیں ہے، اور زیادہ اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ ٹپیکل بھی ہے، 1100 مرتبہ پڑھنا بڑی زحمت بھی ہے۔
اس لیے آپ اس چکر میں نہ پڑیے۔ اولاد کے لیے ربنا حب لنا جو ہم بار بار بتا چکے ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ ڈیلیوری کے لیے اللہ سے دعا کر لیجئے، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ سب سے بڑھیا وظیفہ ہے محنت۔ جتنا آپ محنت پریگننٹ حاملہ عورت جتنی محنت کرے گی فزیکل، اتنا ہی زیادہ اس کی باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا ہوگی اور نارمل ڈیلیوری اور آسانی سے ڈیلیوری ہو جائے گی۔ چنانچہ جو عورتیں دیہاتوں میں کام کاج کرتی ہیں ان کو آپریشن کی زیادہ نوبت نہیں آتی، اور ماشاءاللہ دیہاتوں میں تو بہت پہلے بچے پیدا ہوتے تھے۔ اور اسی طرح وہ عورتیں جو باقاعدہ لیبری کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ان عورتوں کا آپریشن ہوتا ہو۔ وہ عورتیں حتیٰ کہ وہ ایکٹریس وغیرہ جو ناچنے گانے کا، حالانکہ وہ شریعت میں حرام ہے، لیکن جو اپنے بدن کو حرکت دیتی رہتی ہیں چاہے وہ جیسے بھی دے، ان کو بھی زیادہ آپریشن کے کیس نہیں ہوتے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے جسمانی اعتبار سے جتنی آپ محنت کریں گے، سب سے بہتر وظیفہ یہی ہے کہ جسمانی محنت کریے، تو ایسا جسم اللہ نے ایسا اس طرح ڈیزائن کیا کہ جتنی محنت کریں گی، ہاتھ پیر چلائیں گی، اتنی زیادہ ڈیلیوری آسان انداز میں ہوگی۔ جتنا آدمی آسانی کے ساتھ پڑا رہے گا اتنی اس کو پرابلمس ہوگی۔ تو ہم نے اس کو پورا سنا بھی نہیں، لیکن ایسے وظائف کا ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ہے، اور ایوائڈ کرنا ہی ان کا بہتر ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارے سوال تھے جو پورے ہو گئے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے جدا ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔